تو توحید اسلام کے بنیادی احکام میں سے ایک حکم ہے. انسانیت کو اسلام نے دعوت دی ہے کہ ان پتھروں کے سامنے مت جھکو, ان مزاروں کے سامنے مت جھکو, یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنائیں گے. اللہ کہے گا. ایک ہندو بچی کا فون آیا, بیچاری مسلمان ہو گئی تھی, اس نے کہا کہ میرے ابا صبح مٹھائی رکھ کے جاتے ہیں بھگوان کے سامنے, شام تک وہ مٹھائی ویسی کی ویسی پڑی رہتی ہے, بھگوان کو اتنی توفیق نہیں ملتی کہ یوں منہ نیچے کر کے اس کو غور سے دیکھ ہی لے. بھائی آپ مہمان کے سامنے کوئی اچھی چیز رکھو, بھوک نہیں بھی ہوگی, دونے والے تو لے ہی لے گا نا. ارے میزبان کو خوش کرنے کے لیے دونے والے تو لے ہی لے گا کہ یار اتنی محنت سے اس نے بنایا. یہ بھگوان ایسا ہے کہ اتنی بھی توفیق نہیں کہ یوں کر کے دیکھ لے, جیسے دیکھ رہا ہے ویسے کہ ویسے ہی دیکھ رہا ہے. پھر ابا شام کو آ کے اٹھا لے. اس کا بھی یہ بھی پنڈت جی سے سوال پوچھا گیا تھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں مٹھائی رکھو شام کو ویسی کی ویسی. تو پنڈت جی کا جو ارشاد تھا, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مٹھائی سے جو گیسز نکلتی ہیں, گیسز, ان گیسوں سے بھگوان لطف اندوز ہوتے ہیں. ان گیسوں سے بھگوان کیا ہوتے ہیں, بولو, لطف اندوز. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھگوان اتنے نفیس کیوں ہیں, اتنی پرتکلف لائف ان کی ہے. بھائی اتنا نفیس مہمان آئے, مٹھائی سونگنے سے اس کا شوگر لیول بڑھ جائے, کہو گے بھائی اتنے نفیس لوگ اس معاشرے میں چل نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ بھگوان لطف اندوزی کے لیے اس گیس کا محتاج کیوں ہے جو اس میں سے نکل رہی ہے. اس کا مطلب وہ بھگوان نہیں ہے, وہ تو مادی چیزوں کا محتاج ہے. خیر میرا مقصد ابھی ہندو مذہب کو چھیڑنا نہیں ہے, میرا مقصد تو یہ بتانا ہے کہ شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں کیا بنایا, توحید پرست. ہمارے پاس اس خدا کے خدا ہونے کے دلائل ہیں جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. ایک ایتھیس نے اعتراض کیا تھا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن اللہ نے بنایا, اس کی کیا دلیل ہے؟ سمجھتے ہو بھائی یہ کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے, مگر وہ بنانے والا اللہ ہے, اور اس نے قرآن نازل کیا, اور وہ کہتا ہے جمعے کی نماز پڑھو, اور وہ کہتا ہے روزے رکھو, اور وہ کہتا ہے داڑھی رکھو, اور وہ کہتا ہے یہ زنا سے بچو, اور یہ کرو اور وہ کرو. اس کی کیا دلیل ہے؟ بس وہ اللہ ہے, ہمیں کیا پتا کون ہے وہ, یہ تو مولویوں نے بتا دیا وہ اللہ ہے, عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے. یہ تو ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. سوال نہیں سمجھ میں آ رہا میرا خیال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا والا جو اللہ ہے نا, جس کو آپ گاڈ کہہ رہے ہو, وہ مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہے. جو چیز مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے اس پہ ایمان نہیں لایا جاتا. ہم اس اللہ پہ ایمان لائیں گے جس کا بندوں سے لنک ہے, جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, جس نے نوح کو صفی اللہ بنایا, نجی اللہ بنایا, آدم کو صفی اللہ بنایا, جس نے پیغمبر بھیجے, جس نے تورات نازل کی, جس نے انجیل نازل کی, جس نے قرآن نازل کیا, جس نے زبور نازل کی, جو بتاتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, جس نے ہمیں بتایا کہ میری عبادت ایسے کرو گے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی, جس نے بتایا کہ زنا بری چیز ہے, جس نے بتایا کہ نکاح اچھی چیز ہے, جس نے بتایا کہ ماں باپ کا احترام کرنا ہے, جس نے بتایا کہ مر جاؤ گے تو بچوں کو وراثت میں اتنا حصہ ملے گا, بیوی کو اتنا حصہ ملے گا, ماں باپ کو اتنا حصہ ملے گا, جس نے بتایا کہ نکاح میں داخل کیسے ہوتے ہیں, نکاح ختم کیسے ہوتا ہے, جس نے بتایا کہ تجارت میں سود حرام ہے, جوا حرام ہے, غرر حرام ہے, جس نے بتایا کہ حلال تجارت کیا ہوتی ہے, حرام تجارت کیا ہوتی ہے. تو جو خدا بندوں سے جس کا رابطہ ہوگا ہم اس پہ ایمان لائیں گے, جس کا بندوں سے کنیکشن ہی نہیں ہے. تو جب معاذ اللہ جھوٹا خدا جب ہم سے رابطہ کر رہا ہے تو سچی مچی والا آ کیوں نہیں رہا درمیان میں؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اللہ نہ کرے بالفرض بفرض محال ہمارا جو اللہ ہے وہ نہیں ہے, وہ معاذ اللہ ہمارا بنایا ہوا ہے. تو 1 ارب 22 کروڑ لوگ تو اسی اللہ پہ ایمان لائے ہیں, اسی کی عبادت کر رہے ہیں. تو جو آپ کا والا اللہ ہے جو سچی مچی کا ہے وہ خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے اب تک؟ اگر وہ قیامت میں ہم سے پوچھے گا تم غلط اللہ پہ ایمان لائے, تو ہم کہیں گے آپ صحیح والے تھے, آپ بتا دیتے کہ وہ غلط ہیں. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ہم آپ پہ ایمان لے آتے. ہم ایسے گونگے بہرے خدا پر ایمان نہیں لا سکتے جو دنیا میں سب کچھ ہوتا دیکھ رہا ہے مگر چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہم ایسے خدا پر ایمان لائیں گے جس نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے اس سے کلام کیا, جس نے داؤد کو زمین میں سلطنت دی, جس نے سلیمان کو بادشاہت دی, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا, جو اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے, آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے, جو آج بھی جاگتا ہے, الحی القیوم, جاگتا ہے, زندہ ہے اور ہر چیز کو
تھامے ہوئے, امن یجیب المضطر اذا دعا, ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ جب ہم اپنے ہاتھ اٹھا کے اس کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار کا جواب دیتا ہے وہ. اور جو لبرل لوگ جس خدا کو مانتے ہیں وہ گونگا بہرا اندھا ہے, اس سے تو ہندوؤں کا یہ پتھر کے بنے ہوئے بت زیادہ اچھے ہیں, کم از کم نظر تو آ رہے ہیں. بہت مشکل ہے, بہت مشکل بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. آج کل دنیا کا سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں, بات سمجھانا نہیں ہے, بیوی کو قابو کرنا. پہلے بتا بھی چکا ہوں پھر آپ بھول جاتے ہیں. بات سمجھانا اتنا مشکل کام نہیں ہے. ایک خاتون کا فون آیا, میں فون سنتا نہیں, اب تھوڑے تھوڑے سننا شروع کیا تو پھر وہی جھگڑے شروع ہو گئے. خاتون کا فون آیا, کسی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, ان کی ساس کو بھی نہیں پتہ چلے. وہ کہتی ہے میں بہو ہوں, میں کچھ بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں میری ساس سمجھتی ہے جادو کر رہی ہے. وہ بیچاری کو عادت ہے اللہ کا ذکر کرنے کی, اور ساس نے اپنے بیٹے کا دماغ ایسا خراب کر دیا ہے, جادو 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 دماغ میں ڈال کے کہہ رہی ہے اب میں بالکل بتاؤں گا کیا پڑھ رہی تو وہ سمجھ جائیں گے یہ تو ہماری بہو پڑھ رہی تھی. یعنی کچھ بھی, سب بہو, سب کا تو نہیں کہہ سکتے, جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, جو ساسیں بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. بہو بیچاری اگر سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ کے سوئے گی, ساس کہتی ہے شوہر کو قابو کرنے کا وظیفہ پڑھ کے سو رہی. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ. اور اس لائن پہ ساسوں کو لگایا روحانی ٹوپی ڈراموں نے ہے, لمبی لمبی داڑیاں. لمبی داڑھی کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ نیک آدمی ہے بھائی, برے لوگ بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں. ابھی کسی نے بتایا کہ مفتی صاحب نے تیسری شادی کی ہے, 3 کو طلاق دے کے چوتھی کی ہے, کوئی ہے وہ اپنی لے کے گھوم رہے ہیں, یہ دیکھو مفتی ہو کے. ابے تمہیں کس نے کہا کہ یہ مفتی ہے بھائی؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ خود ہی اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی لگا لو, خود ہی اپنے نام کے ساتھ دامت برکاتم بھی لگا لو, پھر جو کرتے پھرو. بدنام کس کو کرو؟ مفتیوں کو. اور اگر بالفرض کسی عالم مفتی نے کچھ غلط کیا ہے تو اسلام کسی ایک فرد پہ موقوف نہیں ہے. غلط ہو سکتا ہے, ڈاکٹروں میں 1 نمبر بھی اور 2 نمبر بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو ہر فیلڈ میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. اس کا اسلام کا کیا قصور ہے اس میں؟ اور یہ کہنا کہ سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں تو بہت بڑی جہالت ہے بھائی, یہ تو بہت بڑی جہالت ہے. کسی ایک کے عمل کو دیکھ کے کہنا سارے مولوی, سارے مدرسے, سارے طلبہ, تو جہالت کی بات ہے. تو خیر ساری ساسیں ایسی نہیں ہوتی. ایک ساس کا واقعہ میرے سامنے آیا جو بیان نہیں سن رہی, کہ ان کی بہو کچھ بھی پڑھتی ہے تو ساس کو لگتا ہے کہ کیا کر رہی ہے؟ جادو کر. ایسی ساسوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ لفظ تھوڑا سا نامناسب ہے لیکن کیا کروں, یہ خناس اپنی کھوپڑی سے نکال دو. یہ جادو ٹونوں کے اثر اکثر انہی پہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں میں وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں تو عاملوں سے کہتا ہوں جس نے جو جادو کرنا ہے, جو جن چڑیل بھوت بھیجنی ہمارے گھر بھیج دے, میرے پاس بھیج دے. یہاں پہ بھیجا اب تک کسی نے ہے ہی نہیں. یہ سالے پٹھان ہوٹل سے 2 پراٹھے نہیں اٹھا کے لا سکتے, اتنا بڑا جن اٹھا کے کیسے لے جائیں گے؟ یہ اتنا بڑا جن کہاں سے لے کے جائیں گے؟ یہ انہی پہ اثر انداز ہوتے ہیں جو ان کی عقیدت اور محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, انہی پہ ان کا زور چلتا ہے. ایک عامل کو میں نے کہا لیا بھائی میرے سامنے بھی ذرا جن چڑیل بھوت بھیج. اس نے پتہ ہے کسی کو کیا کیا؟ مفتی نے حصار کھینچا ہوا ہے اپنے گرد, جنات سے بچنے کا حصار کھینچا ہوا ہے. میں نے جو چیزیں کھینچی ہوئی ہیں سب کو پتہ ہے. میں تو سب کے سامنے ہوں, یعنی میرے تو حالات ایسے ہیں کسی سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے. ادھر نکل کے گھر جائیں گے, گھر بھی ہمارا اللہ برکت دے, اور اس میں کوئی میرا خفیہ کمرہ بھی نہیں ہے گھر میں. ادھر سے گئے, کس وقت حصار کھینچا, حصار ہوتا کیا ہے, یہ کھینچتے کیسے ہیں, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. مجھے تو لوگ کہتے ہیں آپ خانقاہ کھولیں, آپ بیٹھ کے لوگوں کو ذکر کرائیں. میں کہتا ہوں مجھے کون بٹھائے گا اس میں؟ پہلے پیر و مرشد کا خود بیٹھنا بولو ضروری ہے. ہم نے تو ایسے ایسے پنگے لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹھنا ممکن ہے ہی نہیں. وہ پنگے شادیوں والے, سکون سے بیٹھنا ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں. ادھر سے نکلے کوئی نہ کوئی بچہ پرچی لے کے آیا ہوا ہوتا ہے, 6 انڈے لکھا ہوا ہوگا اس میں. ایسا آدمی سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ اس کے سر میں درد ہے, اس کی ٹانگ میں درد ہے, اس کے کھوپڑی میں کچھ ہو گیا, آج اس کے پھوڑے نکلے ہوئے ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. ہمارے نانا اللہ مغفرت فرمائے, ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ وہ بھی امام تھے مسجد کے, مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟ وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے, جن کے آگے پیچھے کوئی ہو ہی نہیں. جیسے انگریز ہوتے ہیں نا, ایک آدمی ایک گرل فرینڈ ختم. میں تھائی لینڈ میں تھا, بڑے بڑے بنگلے دیکھے, میں نے کہا یار یہاں تو بڑی بڑی فیملی ہے. انہوں نے کہا کوئی بڑی بڑی فیملی نہیں ہے, ایک بڈھا ایک بڈھی, تو ان کے تو خیریت ہی ہوگی. جس کے گھر ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں, بھتیجے ہوتے ہیں, پوتے ہوتے ہیں, نواسے ہوتے ہیں, داماد ہوتے ہیں, بہویں ہوتی ہیں, اس کے یہاں خیریت نہیں ہوتی. اور یہ خوش قسمتی کی بات ہے, خاندان ہے. تو ایسی خیریت ہمیں نہیں چاہیے جو گوروں والی, کوئی بندہ ہی نہیں ہے, خیریت ہی خیریت ہے. غریب آدمی کی خیریت ہی ہوتی ہے.
کیا خیال ہے؟ جیب میں پیسے ہی نہیں ہے, لٹنے کا خوف ہی نہیں ہے, جیب میں باہر نکال کے خیریت کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا, چڈی بنیان میں بھی گھوم لے کوئی پوچھنے والا, کیونکہ پرسنالٹی نہیں ہے, کوئی بے عزتی کا خوف نہیں ہے. تو دھوتی بنیان میں بھی گھومے گا. عزت, بعض لوگوں کی بات, عزت نہیں ہے تو بے عزتی کا ڈر بھی نہیں ہے. خیریت ہی خیریت ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا, ایک آدمی کسی علاقے میں گیا, واپس آیا, کہنے لگا اللہ کا شکر ہے میری عزت نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ اس میں شکر کی کہہ رہے ورنہ آج بے عزتی ہو جاتی. ٹھیک ٹھاک, کیونکہ بے عزتی اسی کی ہوتی ہے جس کی عزت. تو جب عزت بھی نہیں ہے, دولت بھی نہیں ہے, شہرت بھی نہیں ہے, تو خیریت ہی خیریت. جیبیں نکال کے گھومو, کپڑے پہن کے گھومو, وداؤٹ لباس گھومو, خیریت ہی خیریت. تو یہ جو فیملی پلاننگ والے تمہیں بتا رہے ہیں نا, 2 بچے ہی اچھے, اس میں یہ والی خیریت ہے کہ نہ کوئی خاندان ہے, نہ کوئی عزت ہوگی, نہ کوئی گھر میں محبت ملے گی, کتوں سے دل بہلاؤ گے, تو خیریت ہی خیریت ہے. اللہ سے ایسی خیریت سے پناہ مانگا کرو جو انگریز والی خیریت ہے. اللہ سے, جاپانیوں کے بڈھے جو آپ جا کے دیکھو, خیریت ہی خیریت ہے گھر میں. اس خیریت سے بور ہو جاتے ہیں, بندے بلواتے ہیں رینٹ پہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے. جاپان میں جیسے ہمارے ہاں اوبر اور کریم ملتی ہے نا رینٹ پہ, ان کے ہاں بندہ ملتا ہے رینٹ پہ, کہ نسل تو ہے نہیں, اب آؤ یار بڑھاپے میں کچھ. وہ 1 گھنٹے کے پیسے لیتا ہے, 1 گھنٹے میں آپ سے گپ شپ لگائے گا, جیسے ٹائم پورا ہوا چلو بھائی. تو یہ والی یہ خیریت تو اس کے یہاں بھی ہے. تو ہمیں حصار کھینچنے کا ٹائم, بولو. ہم نے تو یہاں ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ہیں, اللہ ان کی عمر برکت دے, ان کو خود بتایا ہوا ہے کہ خود ہی ٹریس کر لیا کرو کون سی کمپنی کا بچہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ والا پہلے آ چکا ہے یا نہیں آیا, ہمارے پاس دماغ نہیں ہے. وہ لے آتے ہیں نا کہ یہ وہی والا ہے جس کو کل دوا دی تھی, یا یہ دوسرا والا ہے. ان کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ یہ وہ والا نہیں ہے. ایسا نہ وہ اسی کو, اس کی دوا اس کو دے دیں, اس کی اس کو دے دیں. تو میں نے کہا آپ خود ہی رجسٹر بنا کے رکھ لو بھائی. تو ہمارے نانا کا ملفوظ یاد رکھا کریں, اللہ ان کی 99 سال میں فوت ہوئے ہیں ماشاء اللہ, اور ارادہ 99 میں بھی فوت ہونے کا نہیں تھا, اتنی صحت اچھی تھی. 40-50 سال سے شوگر کے مریض تھے, خاندان بڑا تھا. سمجھتے ہو, بڑا خاندان ہونے سے ٹینشنیں ختم ہوتی ہیں. یہ جو ٹینشن ملتی ہے نا, اس کی مثال ایسے جیسے کھانا کھانے سے بھی ٹینشن ہوتی ہے, نیند آتی ہے, قضائے حاجت کا تقاضا ہوتا ہے, لیکن یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اسی طرح انسان کو اللہ نے خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے, انفرادی نہیں ہے. وہ پیدا ہوتا ہے تو ددیال ننیال خاندان ہوتے ہیں اس کے, تبھی تو محبت ملتی ہے. بچپن میں محبتیں لیتا ہے, بڑا ہو کر بچوں کو محبتیں دیتا ہے, اسی میں زندگی خوشی خوشی گزرتی ہے اس کی. پھر اس میں جو ٹینشنیں آتی ہیں وہ اس نوعیت کی نہیں ہوتی جو انسان کو ڈپریشن میں لے کے جائیں. ہاں, کوئی بالکل ہی اپنی اولاد کو جاہل بنا دے, جنگلی بنا دے, بالکل ہی تربیت نہ کرے تو ایک الگ بات ہے. اور جن لوگوں کے بچے نالائق ہیں, میں ان سے بھی کہتا ہوں, ضروری نہیں ہمیشہ نالائق ہوں. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے نالائق, جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو ایسی خدمت کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوتی ہے. بڑے بڑے چور ڈاکو ہم نے دیکھے ہیں کہ جب باپ بوڑھا ہو گیا تو خدمت کا حق ادا کر کے دکھایا انہوں نے. تو اس لیے یہ جو لبرل طبقہ, ان کی باتوں میں مت آؤ, ان کے بڑھاپوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کیا کرو, ان کے بڑھاپوں کو دیکھا کرو. تنہا ان کو کوئی پھر یہ ٹی وی چینل بھی نہیں پوچھتے, تھوڑی سی عمر. اور لڑکیوں میں تو یہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ عورتیں بہت جلدی ڈھلک جاتی ہیں, ان کو تو پھر بالکل بھی لفٹ نہیں. ہمارے ایک دوست کو ملی ایک ماڈل دبئی ایئرپورٹ پہ, وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے. وہ ماڈل ان کے پاس آئی اور میں نہیں تھا, وہ لوگ کہتے ہیں اپنا واقعہ بات ہے دوستوں پہ رکھ کے ڈال دیتے ہیں, کیونکہ ماڈل آئی نا وہ انہی کے پاس آئی تھی, میرے پاس نہیں آئی تھی. تو ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے پاس ایک ماڈل آئی, بیچاری ٹینشن میں, کہہ رہی پہلے جتنی ایڈورٹائزمنٹ کی کمپنیاں ہیں بھاری بھرکم قیمت دیتی تھیں مجھے اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ آپ کی تصویریں لگائیں گے, ذرا یہ والا اسٹائل, یہ والا اسٹائل. کہہ رہی ہے میری عمر تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے, چہرے پہ اب وہ رونق نہیں رہی, بالکل میری ویلیو کیا ہو گئی, زیرو. اور شادی بیاہ کیا نہیں, بچے ہیں نہیں, اس چکر میں کہ بھائی شادی ہوگی تو باؤنڈ ہو جاؤں گی, بچے ہوں گے تو پھر ماڈلنگ کون کرے گا, جا کے بچے پالوں گی یا ماڈلنگ کروں گی. تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس بیچاری پر اتنا ترس آ رہا تھا. وہ خود فون کر رہی ہے کمپنیوں کو, وہ جب آ کے دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں نہیں میڈم اب وہ بات, اب یہ اگر تصویر شیمپو کی بوتل پر آئی تو شیمپو کیا ہو جائے گا, ریجیکٹ. تو اس لیے جو فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے بھائی, اس سے کیوں بغاوت کرتے ہو, فطرت سے کیوں لڑتے ہو. تو یہ حصار وسار ہمیں نہ کھینچنے کا ٹائم ہے بھائی, ہمیں تو فرائض واجبات پورے ہو جائیں بس, اللہ قبول کر لے. تو بات کیا چل رہی تھی, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا اور پھر ہمیں گائیڈ کیا. اس نے, اللہ کا ایسا اپنے بندوں سے رشتہ ہے کہ ایک ایک چیز ہمیں وہ بتاتا ہے, سمجھاتا ہے.
کہ دیکھو خود سے نہیں بنی یہ کائنات میں نے بنائی ہے, میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, تم سب میری نظر میں برابر کے فقیر اور محتاج ہو. یہ اللہ اگر ہمیں گائیڈ نہ کرتا تو آج ہم بھی کسی پتھر کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے, آگ کی پوجا کر رہے ہوتے, سورج کی پوجا کر رہے ہوتے, یا اپنے بنانے والے کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے اور حیوانوں اور جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہوتے. ایک ویڈیو آئی ہے اس پہ واٹس ایپ پہ وائرل ہوئی ہے, شاید فیس بک پہ بھی ہو, کسی ویسٹرن کنٹری سے کسی شخص نے ویڈیو بنائی کہ ایک خاتون سے وہ ملا, خاتون سے پوچھا کہ آپ کے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں, یہ کس کا ہے؟ تو اس نے بتایا یہ فلاں کا ہے. یہ دوسرا کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سلیم بھائی کا. یہ تیسرا کس کا؟ انگریزوں کے وسیم بھائی. یہ چوتھا کس کا؟ انگریزوں کے ہاشم بھائی. یہ 5واں کس کا؟ کہ وہ غور کرنے لگی, 5واں ایکچولی تھوڑی سی میں کنفیوز ہو رہی, ہاں یاد آیا یہ اس کا ہے. تو اس نے کہا, پاکستانیوں کو خطاب کیا کہ شکر کرو تمہارے معاشرے میں ایسا بولو نا نہیں ہے. تو دیکھو یہ ہمارے معاشرے کا حسن نہیں ہے, یہ مذہب کا حسن ہے. یہ کس کا حسن ہے؟ مذہب کا حسن. ہماری عورتوں کو پتہ ہوتا ہے سارے بچے اسی کے ہیں, یہ سارے اسی کے ہیں. تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے بتایا کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اتنا خوبصورت عقیدہ ہے. اس کا سب سے پہلا فائدہ پتہ ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ سکون, اطمینان. آخرت میں جنت تو بعد میں ملے گی, دنیا پہلے جنت بن جاتی ہے کہ سب کچھ کس کے پاس ہے؟ بولو نا, اللہ کے پاس. سب کچھ وہ کر سکتا ہے, وہ کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے. تو ٹینشن فری زندگی ہو گئی. قرآن نے اس کی خوبصورت مثال دی ہے. قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثل الرجلین ضرب اللہ مثل رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا خاندانی مثال ہے. اللہ کہتے ہیں بتاؤ ایک وہ شخص ہو جس کا ایک آقا ہو. غلام کا آقا کتنے ہیں؟ ایک آدمی کا غلام ہے. وہ زیادہ سکون میں ہے یا وہ جس کے بہت سارے آقا ہوں؟ غلام ہے لیکن اس کو ملکیت 10 آدمیوں کی ہے اور وہ 10 آپس میں لڑاکو بھی ہیں. ایک کہہ رہا ہے یہ کرو, دوسرا کہہ رہا ہے یہ نہیں کرنا بلکہ بولو یہ کرو, تیسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ نہیں کرنا بلکہ. دیکھو ابا بھی ایک ہوتا ہے, اماں بھی ایک ہوتی ہے. جو سچی مچی کی اماں ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی. تو آدمی کو پتا ہے ماں کی جتنی بھی محبت ہے میں نے اس ایک کو دینی ہے, بس سکون میں ہوگا نا. اگر 2 مائیں ہوتی ہیں, دونوں سچی مچی کی ہوتی ہیں اور دونوں کا آپس میں اختلاف بھی ہوتا تو ماں کے حقوق ادا کرنا آسان تھا یا مشکل تھا؟ بہت مشکل ہو جاتا. ابا کتنے ہوتے ہیں؟ بولو ایک. تو انسان کو پتا ہے یار میری باپ والی تمام محبتیں کس کے لیے ہیں؟ بس اس کے لیے. 2 ہوتے, وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں, ٹینشن میں آتا ہے انسان. تو قرآن کہتا ہے کہ جو توحید پرست ہے اس کا آقا صرف ایک ہے, اس نے صرف اس کو خوش کرنا ہے. اگر وہ کسی اور کو خوش کرے گا بھی تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اس اللہ کو. تو بتاؤ یہ آدمی زیادہ سکون میں ہے یا وہ جس کے سینکڑوں خدا ہوں, اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا فالج مزار پہ جا کے ٹھیک ہوگا یا مسجد میں جا کے ٹھیک ہوگا؟ یا اللہ مدد کب کہنا ہے, یا رسول اللہ مدد کب کہنا ہے, یا علی مدد کب کہنا ہے, یا غوث آدم مدد کب کہنا ہے؟ اس کے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم تبھی تو مشرکین سے سوال کرتے ہیں کہ کون سی چیزوں میں ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, کون سی چیزوں میں رسول سے. آج تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکے. اس میں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. اس میں انسان کو سکون اور آپ کی عزت بھی ہے اس میں, اس لیے کہ جتنی مخلوق ہے وہ ہمارے جیسے محتاج ہیں. تو مجھے اللہ نے عزت دی ہے, میں سامنے والے کے اس کے سامنے سر کیوں جھکاؤں بھائی؟ انسان کے سامنے جب جھکتا ہے تو اس میں اس کی ذلت ہے. تو میں کیوں جھکوں کسی کے سامنے؟ تو بھی میری طرح محتاج ہے, میں کیوں مانگوں تجھ سے؟ اس میں انسان کی طبیعت میں استغنا پیدا ہوتا ہے, اس کی اپنی نظر میں اس کی عزت بڑھتی ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنی جیسی مخلوق, میری جیسی مخلوق کے سامنے جھکنے سے منع کر دیا ہے, تو کیوں جھکوں میں اس کے سامنے؟ یہ کیا لگتا ہے میرا؟ یہ بھی میری اتنا ہی محتاج ہے جتنا میں محتاج. تو اس سے آپ کی نظر میں آپ کی عزت بڑھتی ہے. اور جو شرک کرتے ہیں وہ کبھی کسی کے سامنے جھک رہا ہے, کبھی کسی کے سامنے جھک رہا ہے, کبھی کسی کے سامنے, کبھی بابوں کے سامنے جا کے جھک رہا ہے, کبھی چڑھاوے چڑھا رہا ہے بکروں کے مزاروں پہ جا کے. تو اس کی طبیعت میں ٹینشن رہتی ہے, سکون نہیں رہتا. بس 1-2 باتیں کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اب دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ جو توحید پرست لوگوں کی طبیعت میں سکون اللہ نے رکھا ہے نا,
اس میں صرف توحید کا ہونا کافی نہیں ہے، ایک اور چیز کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے بارے میں صرف یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ وہ میرا ہر کام کر سکتا ہے، نہ، یقیناً وہی کر سکتا ہے، یہ بھی عقیدہ رکھا جائے کہ وہ میرا خیر خواہ ہے، میرا نقصان نہیں چاہتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کا کام کر دے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کی مثال جیسے آپ ایک ریلائبل ڈاکٹر کے پاس گئے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ٹھیک کر دے، اور آپ اس کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے، مجھے انجیکشن لگا دیں۔ آپ کی ریکویسٹ کیا تھی؟ بلکہ نہیں، الٹا کر دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے پیناڈول کھلا دیں۔ آپ ڈاکٹر صاحب آپ کی اس ریکویسٹ کو قبول نہیں کر رہے، نہیں کھلا رہا پیناڈول، بلکہ لٹا کے آپ کے کولے میں ایک موٹا سا انجیکشن انہوں نے ٹھوک دیا جس سے آپ کی چیخیں نکل گئیں۔ اب اگر آپ کو ڈاکٹر پہ اعتماد ہوگا کہ میرا خیر خواہ ہے، آپ ہنسی خوشی واپس آؤ گے، اگرچہ اس وقت ٹیکے وہ لگی تھی، آپ کو تکلیف ہوئی تھی، لیکن آپ بولو گے یار ڈاکٹر بڑا کیا ہے خاندانی، مجھے کسی نے پیناڈول پہ ٹرخا دیا تھا کہ ڈاکٹر سے کہنا پیناڈول، لیکن یہ بڑا سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے یہ پیناڈول سے اترنے والا نہیں ہے، اس میں ٹیکا بھی لگے گا اور کہاں لگے گا یہ بھی اس کو پتہ ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ آپ ہنسی خوشی بول دو نا، کیا ہو گیا، واپس آؤ، خوش ہو گئے، یار ڈاکٹر کو زیادہ پتہ ہے، مجھے پتہ نہیں۔ لیکن اگر آپ کو ڈاکٹر پہ اعتماد نہیں ہے، آپ پوری دنیا میں اس کے خلاف باتیں کرو گے۔ میں گیا تھا اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ، میں نے مانگی تھی پیناڈول، اس نے ٹھوک دیا ٹیکا، اور وہ بھی غلط جگہ پہ، کسی شریف آدمی کے اس جگہ ٹیکا بولو نہیں لگایا، اور میری چیخیں نکل گئیں اس کی، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر میرے بھائی اللہ پہ ایمان ہے نا، اور یہ یقین ہے کہ اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، اور ظاہر ہے اللہ کو ہمیں نقصان پہنچا کے کیا ملے گا؟ ڈاکٹر کو تو ہو سکتا ہے کچھ انجیکشن کے الگ سے پیسے مل رہے ہوں وہاں سے، جو کمپنیاں دیتی ہیں نا کہ ہمارے ٹیکے جتنے ٹھوکو گے اتنے سہولتیں ہم تمہیں دیں گے۔ اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے بندوں، ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم، قرآن کہہ رہے اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے؟ کوئی شوق نہیں ہے اللہ کو عذاب دینے کا، تو ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کا غضب آتا ہے۔ تو جب آپ کو یقین ہوگا کہ مانگنا بھی صرف اسی سے ہے اور وہ میری خیر خواہی چاہتا ہے، تو آپ اللہ سے پیناڈول مانگیں گے اور وہ ٹیکے لگا دے گا، تو آپ کو غم نہیں ہوگا۔ اور یہی ہو رہا ہے آج کل مسلمان کے ساتھ، وہ مانگتا کچھ ہے ملتا کچھ اور ہے، کہتے دیکھو اللہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میری دعائیں تو قبول ہو نہیں رہی ہیں۔ لیکن جس کا یعقوب علیہ السلام جیسا ظرف ہو، وہ کہتے ہیں اللہ نے میرا ایک بیٹا چھینا، میں اللہ سے دعائیں مانگتا رہا اللہ میرا بیٹا واپس آ جائے، بجائے واپس آنے کے دوسرا بھی چھین لیا، تو لوگ تو کہیں گے کہ اللہ آپ کی دعائیں نہیں سنتا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ مجھے بنانے کے لیے دوسرا بھی چھین لیا اس نے، اور جب آزمائش میں پورے اترے اللہ نے دونوں کو ملا دیا ان سے، ایک کو بادشاہ اور ایک کو بادشاہ کا قرب عطا کیا ایک کو۔ تو یہ چیز آج مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے، شارٹ، ہم اللہ کو اپنے حساب سے چلانا چاہ رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ ہے، وہ ہمارے حساب سے نہیں چلے گا، وہ اپنے حساب سے چلے گا۔ تو ہمارا کام ہے صرف اسی کو پکارنا، اگر اللہ نہ کرے کسی کو آدھا فالج ہو گیا تو ایسے بزرگ کے پاس مزار پہ مت جاؤ جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، وہ بیچارے آپ جیسے محتاج ہیں، سارے محتاج ہیں، کسی بزرگ کے پاس کوئی مشکل کشائی، کوئی حاجت روائی نہیں ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ تو ہر مشکل میں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو، اور اللہ کو یہ نہ پکارنا اتنا جرم لگتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں جو مجھے نہیں پکارتے ان کو آگ میں داخل کروں گا، کیونکہ وہ دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں کامیابی کے لیے، مجھے نہیں پکار رہے، اس کا مطلب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ میں ان کا کام نہیں کر سکتا۔ ایک حکومت کے کسی آفیسر کے پاس ایک بہت اتھارٹی ہو، اختیارات ہوں، اور آپ اس کے پاس جا نہیں رہے تو اس کو غصہ آئے گا نا کہ یار مجھے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کا باپ کروڑ پتی ہے اور آپ ادھار مانگ رہے ہو وسیم بھائی سے، باپ کو غصہ آئے گا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ابے تیرا باپ اتنا کروڑ پتی ہے، تو ذلیل کر رہا ہے مجھے، لے جا کے محلے میں اس سے مانگ رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارا خدا جس کے پاس اتنے بڑے بڑے خزانے ہیں اس سے تم کمبخت مانگ نہیں رہے، اور باقی سارے اسباب تم اختیار کر رہے ہو، اس کا مطلب تم مجھے مختار کل نہیں سمجھتے۔ تو اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، مانگو دعائیں قبول نہ ہو تو بھی سمجھ لو کہ قبول ہو رہی ہیں۔